السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے احباب میسج کر رہے ہیں کہ 20 دسمبر 2025 کو دہلی میں جو ڈیبیٹ ہوئی ہے اس کے متعلق آپ اپنی رائے دیں۔ بہت سے لوگ لنک وغیرہ بھیج رہے ہیں، ان کے خیال سے شاید میں نے یہ دیکھا نہیں، لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ لوگوں کو جواب دینے کے لیے ہم پہلے سے تیار ہوتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب ایسا کوئی معاملہ پیش آئے گا تو آگے لوگوں کے سوالات کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا، تو کچھ چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے۔ اس ڈیبیٹ کو میں نے پورا دیکھا اور اس کے بعد میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جس طرح متاثر ہو رہے ہیں، اور خاص طور سے مولوی حضرات جن کے نام کے آگے مصباحی کا ٹائٹل ہے، علیمی کا ٹائٹل ہے، اور بھی دیگر سنی اداروں کے فارغین ہیں، وہ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح ان کا واہ واہی کرنا صرف بھولی بھالی سنیوں کو اس کی طرف مائل کرے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک ڈیبیٹ دیکھنے پر تو رکیں گے نہیں کہ چلو ٹھیک ہے بھائی یہ بد مذہب ہے، اس کی ایک ڈیبیٹ دیکھ لی ٹھیک ہے، اس کے دیگر بیانات سنیں گے، اس کو فالو کریں گے، اس کی ایکٹیویٹیز دیکھیں گے، اور بہت سے لوگ جو ہے گمراہیت کا شکار ہو جائیں گے۔ اب وہ جو بھی گفتگو ہوئی ٹھیک ٹھاک ہوئی، اچھی ہوئی، وہ ذلیل ہوا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پرچار کرنے لگو۔ کوئی ملحد تو مسلمان نہیں ہوا، البتہ تم مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا راستہ نکالو۔ اور عجیب بات ہے، یہ کچھ مولوی صاحبان کچھ فیس بک پر واہ واہ مبارکباد، ایسا تو ہیرا ہماری جماعت میں ہونا چاہیے، اور ادھر دیوبند کے شہزادے نے قلعہ فتح کر لیا۔ ہاں؟ اب اس بات کی اجازت ہے کہ اس کا پرچار پرسار کیا جائے اور عام لوگوں کو اس کے مزید بیانات سننے پہ اکسایا جائے، تاکہ لوگ مزید بد مذہب بے دین ہو جائے۔ وہ جس جماعت سے بلانگ کرتا ہے، ان کی اکابرین کی کتابوں پہ نظر نہیں گئی تمہاری؟ بارگاہ رسالت میں کیسی شدید سڑی گالیاں انہوں نے لکھی۔ کیا وہ ایک ملحد سے کم جرم کیا انہوں نے؟ ایک مرتد سے کم جرم کیا ان لوگوں نے؟ کیا تمہاری عقلوں کو ہو گیا ہے؟ مولویوں، دماغ خراب ہے تمہارا؟ تم شاباشی دے رہے ہو، واہ واہ واہ، ارے تو خود ہی مولوی، تو کیوں نہیں پڑھ لیتا؟ تو کیوں نہیں بیٹھا جاوید اختر کے سامنے؟ تو اتنا آزاد خیال ہے کہ ہر محفل میں جاتا ہے، تو تجھے خود ہی بیٹھ جانا چاہیے تھا، یا اس کی جا کے شاگردی اختیار کر لے۔ یعنی اب بس پیر دھو کر پینا باقی رہ گیا، اتنا معزز بنا دیا۔ یاد رکھیں، ایک ملحد کے مقابلے میں جو بیٹھا تھا وہ ہمارے نزدیک مومن نہیں ہے۔ وہ جس جماعت سے تعلق رکھتا ہے، اس کے جو اکابرین ہے، ان کے جو نظریات ہیں، ان کے جو خیالات ہیں، ان کی جو رائے ہے بارگاہ رسالت میں، وہ بدترین رائے ہے۔ اس چیزوں کو کیوں بھول رہے ہو؟ کیوں عوام کو خواہ مخواہ ایسے راستے پہ لگا رہے ہو کہ جس کی انتہا، جس کی منزل گمراہیت ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ دلائل و براہین کے پہاڑ و علماء ہیں، آپ کو کسی سے امپریس ہو کر مزید اس کی تقریریں، بیانات سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اس طرح اس کی تعریف کریں گے، توصیف کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ عوام یہ سمجھے گی کہ آپ اس کو دین و ایمان کے سرٹیفکیٹ دے رہی ہے، اور جب یہ اتنا قابل ہے تو ضرور اس کے بزرگ بھی صاحب ایمان ہوں گے اور بڑی باکمال شخصیات ہوں گے، لہٰذا مجھے ان کی بھی پیروی کرنا چاہیے۔ پھر یہ جو علماء حرمین طیبین کے فتوے ہیں اور وہ جو گستاخانہ عبارات ہے جو آج بھی اصل حالت میں چھپ رہی ہے، یہ ساری باتیں قوم اس پر توجہ نہیں دے گی، اور پورا جو ہے اختلاط ہو جائے گا، صلح کلیت کا دورہ ہو جائے گا، بد مذہبیت پھیلیں گی۔ خدا کے واسطے مت کیجیے، مت کیجیے، مت کیجیے۔